کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے، ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے، ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا، لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے، اپنی کہیں بھی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے، اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے، یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے، جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے، جس پر مجھے لوگ تانے دیں، جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے، نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے، چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، تمیز سے، بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں. اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو، تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا، 40% کوٹا تھا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کرے، کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو